اور بغیر کسی نوٹس کے ہوگی. ہاں جی اسی لکھیا نہیں پڑھنا. ہاں جی. ابھی حکیم محمد عمران ثاقب صاحب کے بعد میں عیسائی بھائیوں کے جو مناظر ہیں پادری جوشوا اسلم صاحب مسیحی جو کمیونٹی کی طرف سے پادری جو اسلم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا جواب دعویٰ پیش کریں. مہربانی. مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں. اور آج کا جو ٹاپک ہے پیش گوئیاں ہیں. عہد نامہ جدید میں سے 2 پیش گوئیوں پر آج ہم نے گفتگو کرنی تھی، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ حکیم عمران ثاقب ایک منجھے ہوئے مناظر ہیں اور کتب کے مصنف بھی ہیں، لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ انہوں نے آج جو کیا ہے وہ بالکل ہی مناظرے کے اصولوں سے ہٹ کر جو ہے وہ آج مناظرہ کیا ہے. اور ان کا دعویٰ جو ہے 2 پیش گوئیوں پر تھا، اور ان دونوں پیش گوئیوں کو انہوں نے چھوا تک نہیں. اس کے علاوہ انہوں نے عہد نامہ عتیق کی تقریباً تمام پیش گوئیوں پر جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے، جو کہ آؤٹ آف ٹاپک ہے. 100% ریڈ ہیرنگ ہے یہ. کیونکہ مجھے جو پاسٹر شفیق کمل صاحب جو ہمارے استاد بھی ہیں، اور انہیں کی رہنمائی میں ہم کرسچن ڈیبیٹ اکیڈمی جو کہ ادارہ ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں. سو اس ساری گفتگو میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ چیئرمین صاحب جو ہیں وہ خود ہی ان تمام چیزوں کو سیٹل کرتے ہیں. مجھے جو پیغام ملا تھا اس ٹاپک کے حوالے سے وہ 2 پیش گوئیوں پر آج کی گفتگو تھی. ایک پیش گوئی ہے فارکلیت والی، جس کا دعویٰ ہے اہل اسلام کو کہ یہ یوحنا کی انجیل میں ہے. دوسری پیش گوئی جو ہے وہ متی کی انجیل میں پائی جاتی ہے، پاکستان کی تمثیل. اشارتاً تو آپ عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید کی بھی کچھ اور بھی پیش گوئیاں ہیں جس کے آپ دعوے دار ہیں، آپ ان پر بھی اشارتاً بات کر سکتے تھے، لیکن آپ کا جو فوکس تھا وہ آپ کا فوکس 2 پیش گوئیاں ہونی چاہیے تھی، جس پر آپ نے ایک لفظ بھی جو ہے یہاں پر بیان نہیں کیا. نہیں، ٹائم تو جتنا ہے اتنا ہی ہے. اچھا، اہل اسلام کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ کتاب مقدس میں حضور کی پیش گوئیاں ہیں. بشیر احمد حسینی صاحب نے 19 پیش گوئیوں کی نشاندہی کی ہے کہ یہ کتاب مقدس کے اندر موجود ہیں. حکیم عمران ثاقب صاحب کی کتاب یہاں موجود ہے. اس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ واضح رہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بائبل کے حوالوں یا پیشن گوئیوں کی محتاج نہیں. یہ حوالے تو محض یہود و نصارہ کے لیے تمام حجت کے لیے پیش کیے جاتے ہیں. یہ اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن ہے جو بہت ضروری اضافہ جات اور قیمتی حوالوں سے مزین ہے. امید ہے کہ قارئین اس کاوش کو پسند فرمائیں گے. اس ایڈیشن میں بائبل سے 36 پیشن گوئیاں ہیں اور 10 پیشن گوئیاں انجیل برناباس سے لی گئی ہیں. کل ملا کے 46 پیش گوئیاں ہیں. آپ سب احباب یہاں پر پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو 40 پیش گوئیاں ہیں اس پر 40 منٹوں میں گفتگو ہو سکتی ہے. اسی لیے طے ہوا تھا کہ ان 40 پیش گوئیوں میں سے صرف 2 کا انتخاب کیا جائے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک ہی کا انتخاب ہوتا، کیونکہ ایک پیش گوئی کے لیے ایک بڑا وقت چاہیے، بڑا عرصہ چاہیے. لیکن چلیں، بہرحال یہ ہے کہ میں تو خیر اب جو بات میرے پاس ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ان 2 پیش گوئیوں کے حوالے سے. دعویٰ کیا جاتا ہے، یہ بائبل دیجیے. جی ہاں، کہ یہ پیش گوئیاں جو ہیں یہ کتاب مقدس میں یعنی بائبل میں پائی جاتی ہیں. اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ پیش گوئیوں کے لیے ہم بائبل کے محتاج نہیں ہیں. اب پیش گوئی آپ نے دکھانی ہے بائبل میں سے. اگر آپ بائبل کو چھیڑیں گے ہی نہیں
تو آپ اپنا دعویٰ کیسے کریں گے؟ یہ بات ہی بالکل غلط ہے۔ اچھا، جن دو مقامات سے مسلمان حضرات کو یہ شائبہ گزرتا ہے کہ قرآن مجید میں حضور کا ذکر ہے، وہ ہے سورہ اعراف کی 157ویں آیت اور سورہ صف کی 6 آیت، جس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کتاب ایک منٹ، ہاں جی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو لوگ امی نبی کی اتباع کرتے ہیں جس کے ذکر کو اپنے پاس توریت انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ نبی انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ یعنی یہ آیت جو ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس نبی امی کی اطاعت کی جاتی ہے اس کا ذکر جو ہے وہ توریت اور انجیل میں اہل کتاب جو ہے وہ لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یعنی انجیل میں، تورات اور انجیل میں، بائبل میں حضرت محمد کا جو ذکر ہے وہ موجود ہے، لکھا ہوا ہے۔ پھر دوسری آیت جو ہے وہ سورہ صف کی 6 آیت ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِالرَّسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، سورہ صف کی 6 آیت۔ اور یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے قبل نازل ہو چکی ہے اور خوشخبری سنانے والا ہوں، ایک برگزیدہ رسول کی جو میرے بعد تشریف لائے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ دو پیش گوئیاں جو ہیں، دو جو حوالے ہیں جن کی بنیاد پر اہل اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ حضور کا جو ذکر خیر ہے پیش گوئی کے طور پر وہ بائبل مقدس میں موجود ہے۔ اچھا، جس کتاب میں سے انہوں نے حوالہ دینا ہے اس کے لیے ان کا جو ایمان ہے وہ بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے کہ یہ پارشل الہامی ہے، یعنی جزوی طور پر الہامی ہے، کلی طور پر نہیں ہے۔ یعنی بائبل جو ہے یہ جزوی طور پر الہامی، یہ خدا کا کلام نہیں ہے، کلام اللہ نہیں ہے، اس میں خدا کا کلام ہے۔ اچھا، اب اگر اس بات کو بھی دیکھیں تو آپ کو یہ نشاندہی کرنی پڑے گی کہ کون سی آیات جو ہیں کلام اللہ ہیں اور کون سی آیات جو ہیں وہ کلام اللہ نہیں ہیں، یہ بھی آپ کو نشاندہی کرنی پڑے گی۔ یہ تو نہیں کہ جس وقت چاہے آپ جو ہے وہ کوئی بھی آیت پکڑ لیں اور بولے یہ کلام اللہ ہے اور یہ کلام اللہ نہیں ہے۔ قرآن مجید نے کتب سابقہ کی 12 مقامات پر تصدیق کی ہے۔ اب یہ بتائیے کہ وہ تصدیق پارشل تھی، جزوی تھی یا وہ پوری تھی؟ تو ظاہر سی بات ہے کسی بھی چیز کی جزوی تصدیق نہیں ہوتی، پوری تصدیق ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے قرآن مجید میں بھی ایک حوالہ موجود ہے کہ سورہ بقرہ کی 50ویں آیت میں لکھا ہے فَأَتْمُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفِرُونَ بِبَعْضِ، کہ وہ کتاب کے بعض احکام پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ شان نزول ہے اہل یہود کے قبائل میں آپس میں جو نزاع تھی اس کے حوالے سے۔ لیکن قرآن کا فتویٰ ایسے لوگوں پر ہے کہ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ ہاں جی، اچھا، اب یہ جو سورہ صف کی 6 آیت ہے جہاں لفظ استعمال ہوا ہے پیراکلیٹوس، ہیلوس پیراکلیٹوس، دوسرا مددگار، جس کا ترجمہ کمفرٹر بھی کیا گیا ہے، تسلی دینے والا، کاؤنسلر بھی کیا گیا ہے، مشورت دینے والا، ایڈوکیٹ بھی کیا گیا ہے، وکیل، اور اس کے علاوہ ہیلپر، مددگار بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ خیر، زیادہ تر جو ترجمہ ہمارے پاس ہے، جو اردو ترجمہ ہے وہ مددگار کا ہے کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا۔ اچھا، اب اس کا جو فارکلیت جو لفظ ہے یہ پیراکلیٹوس کا کہتے ہیں کہ یہ لفظ پیراکلیٹوس تھا۔ دعویٰ سن لیجئے، توجہ رہے آپ سب کی، کہ لفظ پیراکلیٹوس تھا، تو اہل انجیل نے پیش گوئی چھپانے کے لیے
لفظ کر دیا ہے پیریکلیٹوس. اچھا پیریکلیٹوس کا جو معرب بنایا گیا ہے وہ ہے فارکلیت. اچھا اب عربی زبان سے جب اردو میں جب عربی میں بنایا جاتا ہے کوئی لفظ، یعنی جیسے پیپسی ہے، انگلش زبان کا لفظ ہے پیپسی، تو اس کا معرب جو ہے وہ فیپسی نہیں ہوگا، وہ بیپسی ہوگا. اب یہ بڑی عام بات ہے کہ عرب جو ہیں وہ پاکستان، کیونکہ آپ سب یہاں پر عربی جاننے والے ہیں، عربی زبان میں پے حرف موجود نہیں ہے، لہذا معرب بنانے کے لیے قریب ترین حرف جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے. اور ہم پاکستان تو عربی میں بول نہیں سکتے کیونکہ پے لفظ نہیں ہے، تو پھر آپ پاکستان بولتے ہیں، پاکستان نہیں بولتے. اچھا اس کے لیے جو ابن ہشام کی جو تاریخ ہے سیرت رسول، اس میں انہوں نے بتایا ہے، یہ ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 248 میں آپ لکھ رہے ہیں کہ یوحنا کی انجیل کے باب 15 آیات 23 تا 27 اور باب 16 آیت کا ایک پورا ترجمہ، اور اس میں یونانی فارکلیت کے بجائے سریانی زبان کا لفظ منہمنا استعمال کیا گیا ہے. پھر ابن اسحاق یا اس کی تشریح یہ ہے کہ منہمنا کے معنی سریانی میں محمد اور یونانی میں برکلیتوس ہے. اب یہاں مجھے یہ بتائیں گے حکیم صاحب کہ یہ جو معرب ہے یہ برکلیتوس ہے یا فارکلیت ہے، کیونکہ یہ دو باتیں ہو گئی. اچھا فارکلیت کا یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ احمد کا ترجمہ ہے، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ محمد کا ترجمہ محمد ہے، یعنی اب یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا محمد ہے یا احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے کتاب کا میں نے حوالہ دیا ہے، یہ ابن ہشام، ہاں جی ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 248 پیج میرے پاس ہے. ہاں جی جلد نمبر 5 ابو علی المودودی صاحب کی کتاب میں سے یہ پرنٹ جو ہے وہ میں نے لیا ہے. اچھا حکیم صاحب نے پیچھے ایک مناظرہ ہوا فارکلیت ہی پر، تو انہوں نے کہا کہ جی عہد نامہ عتیق میں لفظ پاراکلیٹوس موجود ہے، جس حال کے وہاں لفظ پاراکلیٹوس نہیں ہے، بوئتھیس لفظ آیا ہے. عہد نامہ جدید میں بھی مددگار کے لیے یہ لفظ آیا ہے. یہ نئے عہد میں صرف 5 دفعہ استعمال ہوا ہے، 4 مرتبہ روح القدس کے لیے، روح حق اور روح القدس کے لیے، اور 1 مرتبہ یوحنا کے خط میں مسیح کے لیے پیراکلیٹوس لفظ استعمال کیا گیا ہے. اچھا اب یہ دعویٰ اگر کوئی بھی شخص کرتا ہے کہ جی وہ مذکورہ بیان میں کوئی دعویٰ کر دیتا ہے کہ جی یہ میری شخصیت کے حوالے سے لکھا گیا ہے، تو پھر اس معیار کو طے کرنا پڑے گا کہ وہ معیار کیا ہے، اور پھر اس کے مطابق جو ہے ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آیا اگر وہ شخص اس معیار پہ پورا اتر جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر پورا نہیں اترتا تو پھر ہم اسے قبول نہیں کر سکتے، وہ دعویٰ بیکار ہے. 4 حوالے ہیں جو کہ یوحنا کی انجیل میں سے، سولہواں باب میں آپ کے لیے پڑھوں گا. سولہواں باب اور اس کی 7ویں آیت ہے. لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا. گناہ کے بارے میں اس لیے کہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے، عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا. نہ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی ہیں، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے. لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا. وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھے سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا، کیونکہ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا وہ مجھے سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبریں دے گا. تو اب یہاں پر جو لفظ آیا ہے روح حق، اس کے لیے پنیوما الیتھینوس لفظ یونانی زبان کا ہے،
روح حق کا مطلب ہے حق کا روح. حق جو صفاتی نام ہے, الہی نام ہے, خدا کا نام ہے حق کا روح. سچائی کا روح مطلب حق کا روح ہے, سچائی کا جو پنیوما ایلیٹینوس ہے. اور لکھے کہ وہ آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا, اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو سنے گا وہی کہے گا. پھر مسیح نے فرمایا 14:26 میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں, لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا, اور جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں. پھر 15:26 میں کہ جب وہ مددگار آئے گا جسے میں بھیجوں گا. سو یہ حوالہ جات جو ہیں یہ موجود ہیں. اچھا, اب یہ جو 14:26 میں کہ میرے نام سے آئے گا, اس کا مطلب ایز مائی ریپرزینٹیٹو ٹیکنگ مائی پلیس. میرے نام سے آنے کا مطلب یہ کہ میں جاتا ہوں تو وہ پھر تمہارے پاس آئے گا اور وہ میرا قائم مقام ہو کر میری جگہ لے کر پھر وہ آگے اس مشن کو بڑھائے گا. پھر یہ ہے کہ وہ تمام سچائی کی راہ دکھائے گا, یعنی جو کچھ مسیح نے سچائیاں اپنے شاگردوں پر ظاہر کی ان کو مزید گہرائی سے ان پر ظاہر کرے گا, ان سچائیوں کو, اور وہ تمام باتیں تمہیں یاد دلائے گا. اب یہ جو مسیح کا جو کام تھا, اب یہ کہا جاتا ہے کہ سچائی کی تمام سچائی کی راہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح نے تمام سچائی نہیں سکھائی, کچھ کمی رہ گئی تھی. نہیں, یہ بات نہیں ہے. مسیح جس کام کے لیے آئے تھے انہوں نے وہ کام مکمل کیا. اب جو روح القدس کا جو رول ہے, جو روح القدس نے آ کے کام کرنا تھا, وہ اس کام کا یہاں ذکر ہے کہ وہ تمہیں آ کر یہ سچائی کی راہ جو میں نے تمہیں بتائی اس کو مزید تمہیں وہ گہرائی سے بتائے گا. اپنی طرف سے کچھ نہ کہنے کا مطلب یہ ہے, یوحنا 7:18 میں لکھا ہے, مسیح کہہ رہے ہیں کہ جو اپنی طرف سے کہتا ہے وہ اپنی عزت چاہتا ہے, لیکن روح القدس ایز نمائندہ ریپرزینٹیٹو کے یہاں لکھا ہے کہ اپنی طرف سے نہ کہے گا, کیونکہ مسیح کہہ رہے ہیں کیونکہ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے. تو اب یہاں پر جو بات ہے 15:26 میں دیکھا, لیکن یہ اس لیے ہوا کہ وہ قول پورا ہو کہ جو ان کی شریعت میں لکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے مفت عداوت رکھی, لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا, یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے, تو وہ میری گواہی دے گا. اب دعویٰ یہ ہے کہ یہ روح حق حضور ہیں, اور انجیل جو بیان دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا, یعنی روح القدس کو بھیجنے والا جو ہے وہ مسیح ہے, جس سے لیا جا رہا ہے وہ باپ ہے. اور اہل اسلام کسی بھی طرح سے خدا کو باپ کہنے کے روادار نہیں ہیں, کسی بھی حساب سے خدا کو باپ نہیں کہہ سکتے. اور پھر حضور کو تو اللہ میاں نے بھیجا ہے, اللہ نے ان کو بھیجا ہے آپ کی تعلیم کے مطابق. اور مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ روح القدس کو, اس مددگار کو, لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا, یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہے. اب یہ مسیحی علم الہی کی یہ تعلیم ہے کہ بیٹا مولود ہے اور روح القدس باپ سے صادر ہے, اور یہ شخصیت جو ہے, جو صادر ہونے والی شخصیت ہے, یہ اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ میں نے شروع ہی سے تم سے یہ باتیں اس لیے نہ کہیں کہ میں تمہارے ساتھ تھا, مگر اب میں اپنے بھیجنے والے کے پاس جاتا ہوں, اور تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ تو کہاں جاتا ہے, بلکہ اس لیے کہ میں نے یہ باتیں تم سے کہیں تمہارا دل غم سے بھر گیا. میں تم سے سچ کہتا ہوں میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے, اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا, لیکن اگر میں جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا. سو اب اس روح القدس کو بھیجنے والا مسیح ہے, اور بھیجا جا رہا ہے باپ کی طرف سے, باپ سے یہ صادر ہے. اب یہ تینوں یہ باتیں جو ہیں حضور کے بارے میں آپ تسلیم کر ہی نہیں سکتے کہ ان کو مسیح نے بھیجا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ یہ مانیں. اگر کسی رسول کو مسیح بھیج رہے ہیں تو یہ رسول بھیجنے کا کام تو اللہ تعالیٰ کا ہے, خدا کا ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حوالے میں کہ باپ کی طرف سے ایک جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں بھیجوں گا، اور جو باپ سے صادر، یہ دونوں باتیں حضور کی ذات پر منطبق نہیں ہوتی۔ اچھا، اس کے لیے جو دوسرا مددگار ہے، اس کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے ہیلوس، جس کا معنی ہے میری مانند کا دوسرا۔ دوسرے کے لیے یونانی زبان میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ ہے ہیٹروس، فرق قسم کا دوسرا۔ اب میری مانند کا دوسرا کہنے سے مراد یہی ہے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ باپ نے بیٹے کو مولود کیا اور روح القدس باپ سے صادر ہے، اور ہم عقیدے میں یہ پڑھتے ہیں جیسا باپ ہے ویسا ہی بیٹا، ویسا ہی روح القدس ہے۔ سو روح القدس کا جو ذات ہے، سبسٹنس، بائی سبسٹنس باپ، بیٹا اور روح القدس ایک ہیں، یعنی ان کی ذات ایک ہے۔ روح القدس کے حوالے سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ خدا ہے، الہی ذات ہے، اور الہی ذات چونکہ مسیح بھی الہی ذات ہے، روح القدس بھی الہی ذات ہے، تو الہی ذات ہونے کے معنی میں وہ ایک ہے، لیکن اقنومیت میں امتیاز رکھتے ہیں، دوسرا ہے۔ اور یہ دونوں باتیں جو ہیں حضور کی ذات پر ہم اس کا اطلاق نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا بائبل کا بیان۔ کتنا ٹائم کتنا ہے؟ 19 منٹ رہ گئے۔ اچھا، اہل اسلام کا یہ دعویٰ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، سورہ صف کی 6 آیت میں جو پیش گوئی پڑھی گئی یہاں پر، اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے احمد۔ قرآن اب یہ جو بیان کر رہے ہیں، اس سے یہ بھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے ترجمہ میں پڑھوں گا۔ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب تورات کی جو مجھ سے پہلے ہے، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں، وہ میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ رسول ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا تو وہ بولے یہ تو کھلا جادو ہے۔ اچھا، اب جس شخصیت کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے مسیح کی زبانی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، اس کا نام احمد ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب وہ ان میں آ گیا، پھر جب وہ رسول ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا تو وہ بولے یہ تو کھلا جادو ہے۔ اب یہ جو مسیح کے بعد آنے والا جو معاملہ ہے، مسیح کے بعد سورہ یاسین میں 2 رسول اور پھر تیسرے رسول کا بھی ذکر ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ وہ بعد میں آنے والے جو رسول ہیں، مسیح کے بعد جو 3 رسول ہیں، وہ مسیح کے ہی حواری ہیں۔ اب اگر مسیح کے بعد ہی احمد کو آنا تھا تو پھر ان 3 رسولوں کا جو بیچ میں جو تذکرہ ہے یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ خطاب بنی اسرائیل سے ہے، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، کہ اے اسرائیلیوں میں تمہاری طرف اللہ کے رسول، اور میں بشارت دیتا ہوں، اسرائیلیوں کو یہ کہا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ فلما جاءہم بالبیانات قالوا ھذا سحر مبین، کہ جب وہ ان کے درمیان آ گیا، ٹھیک ہے جی، کھلے نشانات دکھائے نشانیوں کے ساتھ، تو وہ بولے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یعنی دوسرا جو پرابلم یہاں پر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ احمد جو ہے یہ آ چکا، اسرائیلیوں میں آ چکا، اپنے نشان دکھائے، اس کو انہوں نے رد بھی کیا، اور یہودیوں کی تو یہ عادت رہی کہ وہ نہ صرف رد کرتے تھے بلکہ وہ قتل بھی کر دیتے تھے، لیکن انہوں نے بعضوں کو قتل بھی کر دیا۔ یہ اشکال جو ہیں یہ پائے جاتے ہیں۔ پھر جو سورہ اعراف میں جو ذکر ہے، وہ وہاں جو ذکر ہے جہاں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس صورت میں لکھا ہوا ہے کہ تورات اور انجیل میں حضور کا ذکر ہے،
اب جب آپ سورہ اعراف پڑھیں گے تو یہ بیچ کا جو ایک پیسج ہے اس کے سیاق و سباق میں موسیٰ کا ذکر ہے، موسیٰ کا ذکر ہے، اور یہ ہماری یہاں مشکل پیش آ رہی ہے کہ سیاق و سباق میں موسیٰ کا ذکر ہے اور بیچ میں آ کر حضور کا جو ذکر کیا جا رہا ہے اس کا کیا معنی ہے؟ اچھا، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ نبی امی ہے۔ اب امی کا ایک معنی نہیں ہے، امی کے کئی معنی ہیں، اور امی کے ساتھ وہیں پر قوم لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور وہیں پر لفظ امت بھی استعمال ہوا ہے۔ امی کے بہت سارے معنی ہیں۔ امی کا مطلب ہے ان پڑھ، امی کا مطلب ہے مکے کا رہنے والا، امی کا مطلب ہے امت والا۔ یہ میرا آپ کے لیے ایک سوال ہے کہ امی کہنے سے یعنی جو سیاق و سباق ہے یہ کیسے ثابت ہوگا کہ یہ حضور ہیں؟ کیا موسیٰ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا؟ اور ابو المودودی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہودی جو ہیں یہ امی لفظ جو ہے یہ غیر قوموں کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، جینٹائلز کے لیے بھی استعمال کرتے، جیسے عرب اپنے لیے عرب اور دوسروں کے لیے اجمی کی اصطلاح استعمال کرتے تھے، اسی طرح یہودی جو ہیں وہ غیر قوموں کے لیے امی کا لفظ بھی استعمال کرتے تھے، یعنی اس کے کئی معنی ہیں۔ تو یہ کیسے ثابت ہوگا کہ یہ امی جو لفظ ہے یہاں جو استعمال ہوا ہے یہ حضور کے لیے استعمال ہوا اور موسیٰ کے لیے نہیں ہوا؟ سیاق و سباق یہ بتاتا ہے، میں مشکل میں ڈالتا ہے کہ اس کا یہاں ہم کیا تصور لیں، آیا موسیٰ کے حوالے سے یہ بات ہے یا حضور کے بارے میں؟ یہ خیر برسبیل تذکرہ ایک بات میں نے، یہ دو چونکہ آپ کے بیانات ہیں اس لیے میں نے یہ بات کی، ان کے سامنے ایک یہ معنی رکھا۔ اچھا، اب اگر احمد لفظ جو ہے یہ الہامی نام ہے، لفظ احمد جو ہے، نام جو حضور کا نام ہے احمد، یہ تو آسمانی ہے فار دا سیک آف آرگومنٹ۔ اگر مسیح نے واقعی اس میں جو ہے وہ حضور کا ہی ذکر ہے اس میں، تو یہ تو آسمانی نام ہے، اور محمد پیس بی اپون ہم یہ نام جو ہے یہ تو انسانوں نے رکھا، کیونکہ اسلام کا جو وجود ہے وہ تو آن حضرت کے بعد ہے، اس سے پہلے تو کوئی اسلام نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ رشتہ داری اس کا نام رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ کا یہ دعویٰ اتنا ہی مضبوط ہے کہ احمد سے مراد حضور ہے تو پھر آپ آسمانی نام کو زیادہ ترجیح دیں، آپ اس نام کو ترجیح دے رہے ہیں جو انسانوں نے رکھا۔ تو آپ پھر یہ کہیں نا لا الہ الا اللہ، کلمے میں یہ پڑھیں کہ لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ، اور پھر اس کا باہر مسجدوں کے باہر بھی آپ بورڈ بھی لگائیں۔ ہاں جی، ہاں پڑھ کے بھی اگر سنا دیں تو بہت اچھا ہے۔ یہ جو اشکال ہیں ہمارے ان کو آپ ضرور دور کریں گے۔ دونوں مقامات جو ہیں وہ واضح نہیں ہیں، آپ کہہ رہے تھے بالکل واضح ہیں، واضح نہیں ہیں۔ حضور مسیح کی پیش گوئیاں غیر واضح ہیں، حضور کی پیش گوئیاں بالکل واضح ہیں۔ وہ تو خیر ریبیٹل میں اب جو آپ نے پیش گوئیوں کا ذکر کیا میں اس کا بھی ذکر کروں گا۔ اب آپ یہ بتائیں گے کہ منہمنا جو جس کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معنی پریزڈ ون ہے، اچھا احمد جو ہے یہ اسم معرفہ نہیں ہے، آپ یہ کہتے ہیں مسیح لوگ جو ہیں وہ ترجمے میں ناموں کا ترجمہ بھی کر دیتے ہیں، تو محمد پکتال نے اپنے ترجمے میں احمد کا ترجمہ پریزڈ ون کیا ہے، کیونکہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں لفظ پیراکلیٹوس نہیں تھا، یہاں لفظ پیریکلیٹوس تھا۔ پیراکلیٹوس کا مطلب ایڈوکیٹ ہے، کاؤنسلر ہے، ایڈوکیٹ مطلب وکیل یا مددگار ہے، لیکن آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہاں لفظ پیریکلیٹوس تھا۔ اچھا، اب یہ جو لفظوں کا جو معاملہ ہے اس میں ایک بات جو ہے وہ سمجھنے والی ہے کہ ایک شعر بھی ہے کہ ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا۔ اب آپ مرد میں اور مرد میں فرق تو کریں گے، آپ علم میں اور علم میں فرق کریں گے۔ علم دین اور علم دین ایک شخص کا نام نہیں ہے، علم دین الگ معنی ہے، علم دین کا مطلب ہے دین کا علم، علم دین کا مطلب ہے دین کا جھنڈا، دین کا علم۔ اب زیر زبر کی جو تبدیلی ہے اس سے بالکل معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ یہ کہیں جی کہ یہاں لفظ پیراکلیٹوس تھا، تو آپ وہ نسخہ دکھا دیجئے تاکہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے اور ہم چپ کر کے اپنا سامان جو ہے اٹھا کر اپنے گھر چلے جائیں، یہ مان کر کے بالکل آپ کا دعویٰ بالکل صحیح ہے۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی یہ
منافقت ہے کہ لکھا تو بالکل واضح ہے لیکن مانتے نہیں ہیں. یہ ہماری منافقت کا مسئلہ نہیں ہے. آپ ہمیں قائل کریں, آپ ہمیں کنونس کر لیں. جہاں ہم 66 کتابوں کو مانتے ہیں وہاں قرآن شریف کو ماننے میں ہمارا کیا معاملہ ہے؟ یہ بات نہیں ہے. پھر جہاں ہم 50 سے زائد نبیوں کا اقرار کرتے ہیں, مانتے ہیں, وہاں ہم حضرت کی رسالت کا کیوں انکار کریں؟ لیکن آپ کنونس تو کریں. اب مسیح کی پیش گوئیاں جو ہیں وہ موجود ہیں, اور آپ نے یہ کہا جی کہ وہ تحریف بھی کر کے بھی پیش گوئیاں بنانی ہیں. یہ آپ بنا رہے ہیں, ہم نہیں بنا رہے. آپ کہہ رہے ہیں, تحریف آپ کر رہے ہیں. انجیل میں تحریف کر کے زبردستی جو ہے آپ یہ منوانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے لفظ پیریکلیٹوس ہے, یہاں پیراکلیٹوس نہیں تھا. تو آپ نسخہ پیش کر دیں, واضح ہو جائے گی بات. نسخہ پیش کر دیں تو ختم بات. پھر آپ اس کا جو مورخ بنا رہے ہیں, اب ہشام ابن ہشام جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ برکلیتوس تھا. اور بالکل مطلب قریب قریب ہے. یہ بے فے, یہ جو پے ہے گریک کا, ہمارے اردو میں بھی ہے, عربی میں نہیں ہے, تو اس کے لیے بے کا استعمال ہوتا ہے. قریب ہیں وہ برکلیتوس. پھر فارکلیت کیسے؟ خیر یہ آپ بتائیں گے, آپ تو زبان دانی میں ماہر ہیں. تو یہ تحریف جو ہے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں. اور پھر آپ ایگزیکٹ بھی نہیں ہیں, آپ ایگزیکٹ بھی نہیں ہیں اس میں. اچھا, پتھر کے حوالے سے جو بات ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اچھا, پاکستان کی جو تمثیل ہے, پاکستان کی جو تمثیل ہے, اس سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی روح القدس میں اور روح حق میں فرق ہے, اور آپ نے یہاں پر تحریف کر دی ہے. میں یہ دعویٰ بھی پہلی بات آپ کا توڑ دوں یہاں پر تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے. 14:26 میں لکھا ہوا ہے, میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں, لیکن مددگار یعنی روح القدس. مددگار جو ہے یہ پیراکلیٹوس جو ہے, ہیلوس پیراکلیٹوس جو ہے, یہ روح القدس ہے. روح القدس, آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ روح القدس میں اور روح حق میں فرق ہے, لیکن نہیں, انجیل اس طرح سے بیان نہیں کر رہی ہے. انجیل روح حق ہی کو روح القدس بتا رہی ہے. آپ کہتے ہیں جی یہ تحریف ہے, تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ تحریف ہے؟ میں کہہ دیتا ہوں جی یہ فلاں فلاں بات میں تحریف ہے, میں نے کوئی لفظ ہی نہیں استعمال کیا. یہ تو آپ بتائیں گے. اب جو میں نے سوالات آپ پر اشکال پیش کیے وہ آپ اس کا جواب دیں گے. روح القدس, اچھا کہہ دیجیے روح القدس آئے گا تو روح حق آئے گا. روح القدس پہلے موجود تھا. یاد رکھیے یوحنا کی انجیل کے 7ویں باب میں لکھا ہے کہ روح القدس اب تک نازل نہ ہوا تھا. ٹھیک ہے, نازل نہ ہوا تھا سے مراد یہ ہے کہ روح القدس پہلے ایک قوم تک محدود تھا اور اس کے کسی ایک فرد پر, خاص فرد پر نازل ہوتا تھا. لیکن اب جب نازل ہوگا تو یوئیل نبی کی پیشگوئی موجود ہے کہ وہ ہر فرد بشر پر نازل ہوگا. یعنی پہلے کسی پر نازل ہوتا تھا, اب وہ ہر فرد بشر کے اعتبار سے اب نازل ہوگا. یہ بات بھی آپ کی رد ہو جاتی ہے. اب وہ نئے مشن کے ساتھ آئے گا. پہلے اس کا رول فرق تھا, اب منصوبہ نجات میں وہ نئے طریقے سے کام کرے گا. وہ مشن جو مسیح نے روح القدس کے حوالے کیا, اس مشن کو وہ آگے پہنچائے گا, سچائی کی راہ دکھائے گا. پاکستان والی جو تمثیل ہے, اس میں بھی بشیر احمد حسانی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی جو تمثیل ہے اس میں یہ فرق کرتے ہیں کہ بیٹے سے مراد بیٹا ہی ہے. یہ پڑھنا چاہوں گا میں. کس کی 43. اچھا جی, یہ شروع ہوتی ہے تمثیل, شروع ہوتی ہے 38ویں آیت سے, بلکہ 33ویں آیت سے. ایک اور تمثیل سنو. ایک گھر کا مالک تھا جس نے پاکستان لگایا, اس کے چاروں طرف احاطہ گھیرا, اس میں حوض کھودا, برج بنایا, باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیس چلا گیا. اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو باغبانوں کے پاس اپنا پھل لینے کو بھیجا, اور باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو قتل کیا, کسی کو سنسار کیا. پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا
جو پہلوں سے زیادہ تھے اور انہیں ان کے ساتھ وہی سلوک کیا. آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے. جب باغبانوں نے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہا یہ وارث ہے, یہی وارث ہے, آؤ اسے قتل کر کے اس کی میراث پر قبضہ کر لیں. اور اسے پکڑ کر پاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا. بس جب پاکستان کا مالک آئے گا تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے اس سے کہا کہ ان بدکاروں کو بری طرح ہلاک کرے گا اور باغ کا ٹھیکہ دوسرے باغبانوں کو دے گا جو موسم پر اسے پھل دیں. یسوع نے ان سے کہا کہ تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا, ہماری نظر میں عجیب ہے. بشیر احمد عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پاکستان سے مراد جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم ہے, نوکروں سے مراد نبی ہیں, بیٹے سے مراد یسوع ہی ہے. لیکن آگے جس پتھر کا ذکر کیا گیا ہے وہ پتھر دراصل حضور ہے کہ وہ کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا. جس کو معماروں نے رد کیا وہ کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا. تو اب یہ جو بشیر احمد عثمانی صاحب ہیں یہ کہتے ہیں جی بادشاہی سے مراد نبوت ہے, اور بادشاہی سے مراد وہ نبوت لے رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ نبوت پیغام ہے اور بادشاہت ایک نظام ہے. اس اسکالر نے بائبل میں سے 19 پیشگوئیاں بتائی ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ بیٹے سے مراد تو مسیح ہے لیکن پتھر سے مراد حضور ہیں. یہ دراصل پیشگوئی ہے. آپ لکھتے ہیں کہ اپنے سے بعد آئندہ دور اور زمانہ مستقبل کے لیے اس پتھر کے آنے کی بشارت دی. وجہ کہ ہماری نظر میں عجیب ہوا جبکہ یہودی لوگ آپ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, حقیر نہیں جانتے. لیکن یاد رکھیے کہ یہودی جو ہے صرف حقیر نہیں بلکہ قتل بھی کر دیتے تھے نبیوں کو. سو پتھر کا جو ذکر کیا گیا ہے کہ جس پر وہ گرے گا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور جس پر وہ گرے گا اسے پیس دے گا. سو یہ جو بیان ہے اس بیان کے لیے مختلف تفاسیر ہے. جس پتھر پر یعنی جس پتھر سے کوئی ٹھوکر کھاتا ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ جس پتھر کو معماروں نے یعنی یہودی جو فقی تھے, یہودی علماء جو تھے, عالم جو تھے, چونکہ وہ ان کے منصوبے اور خیالات کے مطابق ان کے اندر فٹ نہیں ہوتے تھے ان کے خیالات میں, یہی وجہ بنی کہ انہوں نے اس کو رد کر دیا. اور کیا ہوا؟ سن 70 عیسوی میں وہ قوم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. اور پھر جب مسیح اپنی آمد میں تخت پر بیٹھیں گے تو پھر ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اسے رد کیا انہیں وہ دوزخ رسید کریں گے. یہ مطلب ہے اس کا. مطلب یہ ہے کہ بیٹا بھی مسیح ہے اور پتھر کا اطلاق بھی مسیح پر ہے. اور اس کا ذکر جو ہے وہ پطرس کے خط میں ہے کہ پہلے تم کوئی قوم نہ تھے لیکن اب تم خدا کی امت ہو. یعنی پہلے جو کام بنی اسرائیل کے سپرد کیا گیا, جو مشن بنی اسرائیل کے سپرد کیا گیا تھا, انہوں نے اس مشن کو آگے نہیں بڑھایا, پھل نہیں لائے. تو پھر اس مشن کو لے کر مسیحی امت کو دے دیا گیا ہے جو پوری دنیا میں اس وقت خدا کے کلام کو پھیلا رہے ہیں. آپ نے جو 2 حوالے دیے ان کا بھی میں ریبٹل میں آپ کو جواب دوں گا کہ پوری اقوام جب مسیح مردوں میں سے زندہ ہو گئے تو پھر انہوں نے کہا اپنے شاگردوں سے ساری قوموں کے پاس جاؤ, ان کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. تو کسی ایک آیت پر جو ہے وہ پوری ڈاکٹرن کھڑی نہیں ہوتی ہے, ساری آیات ملا کر ہی کسی سبق کو سامنے رکھنا پڑتا ہے, کوئی سبق بنتا ہے. سو اس لیے ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پتھر جو ہے یہ کوئی اور ہے, یہ مسیح ہے. اچھا, اب میں آپ کے سامنے یہ پڑھ بھی دیتا ہوں. دو منٹ بس. افسیوں کے نام پولس اس کا خط ہے. بس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے تعمیر کیے گئے ہو. انجیل اپنی تفسیر آپ کرتی ہے جس طرح قرآن اپنی تفسیر آپ کرتا ہے. اسی طرح اعمال کی کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے اور رومیوں کے خط میں بھی 9:53 میں, اعمال 4:10 میں اس کا ذکر ہے. اس پتھر کا مسیح کے حوالے سے ذکر کیا گیا, رومیو 9:53 میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور پطرس میں جو اس کا ذکر ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات مزید واضح ہو جائے کہ یہ پتھر کون ہے. پطرس سے وہ تمام حوالہ جات جو پرانے عہد نامے میں استعمال ہوئے ان سب کو اکٹھا کر کے اس کا اطلاق مسیح پر کیا ہے. چنانچہ کتاب مقدس میں آیا کہ دیکھو میں سیون میں کونے کے سرے کا چنا اور قیمتی پتھر رکھتا ہوں,
یہ پیش گوئی جو ہے یہ یسایہ 16 میں ہے، اور جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا. یہ زبور 118 کی 22ویں آیت ہے. رشی آپ کا بہت پسندیدہ مفسر ہے، یہودی مفسر راشی، بہت ان کا پسندیدہ، اور ان کی یہ جو تفسیر ہے توریت کی تفسیر جو ہے، تناخ کی، تورات نبیم کتبیم کی، یہ ان کے پاس موجود ہے. اچھا، یہ میرے پاس پرنٹ ہے اس حوالے کا جو راشی نے 28:16 پر دیا ہے. وہ یہ ہے: Behold, I have laid a foundation. This is the past tense. For so had the king established Yesod, and so must it be interpreted. Behold, I am he who has already laid a stone in Zion already. A decree has been decreed before me, and I have set up the king Messiah, who shall be in Zion as an Aven Bochen, a fortress stone. آپ کا جو پسندیدہ مفسر ہے وہ بھی اس پتھر کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کنگ مسایہ ہے. ہاں جی، یہ پرنٹ آپ کے پاس ہے جناب، پرنٹ آپ کے پاس ہے. ہاں جی، شکریہ. بلا تاخیر میں دعوت دیتا ہوں جناب مسلم مناظر حکیم محمد عمران ثاقب صاحب کو، وہ آ کے اپنی نشست کے اندر اپنے خیالات کا اظہار فرمائے. حکیم محمد عمران ثاقب صاحب. 25 ہیں بھائی، 25 ہیں 25 ہیں بھائی. لکھے نہیں یار، 25 لکھے. ابھی نہیں بھائی، ابھی شروع کر، ابھی نہ شروع کر. میرے پاس جو ہے وقت بڑا مختصر ہے، اور مجھے جو ہے ان کے جو اعتراضات ہیں ان کا بھی جواب دینا ہے، اور ایک نئی پیش گوئی جو ہے وہ میں نے بھی ذکر کرنی ہے. سب سے پہلی بات ہے، انہوں نے میری کتاب بائبل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ جو ہے انہوں نے مجھے میرے سامنے پیش کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اندر حکیم صاحب نے لکھا ہے کہ پیش گوئیوں کے لیے ہم بائبل کے محتاج نہیں ہیں. یہ نہیں وہاں لکھا ہوا ہے، آپ دوبارہ پڑھ لیں. میں نے وہاں یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے بائبل کی پیش گوئیوں کی محتاج نہیں ہے، یہ لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بائبل میں آپ کے بارے میں پیشین گوئی نہ ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ نبی نہ ہوتے. یہ مطلب ہے کہ آپ کی پیشین گوئی بائبل کے حوالوں کی محتاج نہیں ہے، یہ لکھا ہوا ہے. میں نے وہ آپ نے توجہ سے پڑھا نہیں ہے. اچھا، آپ نے بات کی ہے جی امی کی، کہ امی نبی جو ہے اس کے کئی معنی ہیں. وہ آپ نے کہا کہ جو ہے یہ مکہ کی جو وادی ہے اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے. تو آپ نے کہا امی کا مطلب ان پڑھ بھی ہوتا ہے. آپ نے کہا تو یہاں جو ہے نا یہ سیاق و سباق جو ہے نا وہ تعین کرتا ہے. یہاں امی کا مطلب یہی ہے کہ جس نے کسی کے سامنے آ کے کسی کا جو شاگرد نہ ہو، کسی انسان سے جو پڑھا ہوا نہ ہو. اور نبی جو ہوتے ہیں نا، نبی، وہ میری بات یاد رکھیں، صرف حضرت مسیح امی نہیں تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی نہیں تھے، کہ بلکہ حضرت مسیح بھی امی تھے. آپ دیکھیں انجیل کے اندر کہ جب جو ہے نا وہ حضرت مسیح ہیکل میں آئے تو ان کو وہ کھول کے پڑھ کے سناتے تھے، تو وہ حیران ہوئے کہ یہ تو پڑھا ہوا نہیں، تو پڑھ کے ہمیں سنا رہا ہے. مطلب وہ تعجب کرتے تھے اس بات کے اوپر. تو نبی ہم اس کو نہیں مانتے کہ جو تعلیم پائے انسانوں سے وہ نبی نہیں ہوتا. نبی آسمان سے تعلیم پاتا ہے، خدا سے تعلیم پاتا ہے. حضرت مسیح نے بھی فرمایا تھا کہ جو میرا باپ مجھ کو کہتا ہے میں وہی تم سے کہتا ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تو علّمَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے تجھ کو عطا کیا ہے، نبی کو وہ علم اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے. تو وہ خدا کا ڈائریکٹ شاگرد ہوتا ہے، وہ لوگوں کا جو شاگرد ہو وہ نبی نہیں ہوتا. امی کا یہ مطلب ہے. اچھا، انہوں نے ایک بات کی ہے کہ صاحب بائبل پڑھو. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ بائبل جو ہے وہ محرف ہے.
اس میں تحریف کی گئی ہے. تو جب بائبل میں تحریف کی گئی ہے تو محرف میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں کیوں پیش کرتے ہیں؟ بھائی بات یہ ہے کہ آپ بھی، آپ کے مسیحی بھی، آپ کے بہت سارے مسیحی انہوں نے اس کے اوپر کمنٹریاں لکھی ہیں، بکس لکھی ہوئی ہیں کہ یہودیوں نے حضرت مسیح کی پیشین گوئیوں کو بگاڑا ہے، تو آپ بھی پیش کرتے ہیں. بہرحال پیشین گوئی جو تحریف ہوتی ہے نا، تحریف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ کتاب ہے، اس کتاب کو چھپا دیا اور اس کتاب کی جگہ یہ رکھ دی، یہ تحریف نہیں ہوتی. تحریف یہ ہوتی ہے کہ ایک عبارت کے اندر ایک الفاظ کی، دو لفظوں کی گڑبڑ کر دی جائے. یہ توجہ کیجئے کہ اب دیکھیں، میں آپ کے سامنے تحریف کی ایک مثال بائبل میں سے پیش کرنے لگا ہوں. یہ کتاب ہے یسایہ کی، اور یسایہ کی کتاب کے جو 46 باب ہے، شاید 45 ہے، اور 45 کا ہے 23 ہے. اس کے اندر لکھا ہے کہ ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا. خدا کے کلام صدق میرے منہ سے نکلا ہے اور وہ ٹلے گا نہیں ہے، کیونکہ میں اوپر ہے، کیونکہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں. بائبل کے اندر لکھا ہے میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں. تثلیث وغیرہ یہ وہ الوہیت مسیح سب کی نفی ہو گئی. تو لکھا ہے کلام صدق میرے منہ سے نکلا ہے اور وہ ٹلے گا نہیں، ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا. خدا کہہ رہا ہے ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا. اب انہوں نے عہد نامہ جدید میں تحریف کر دی. میں آپ کو ایک مثال دوں گا تحریف کی. یہاں تھا ہر گھٹنا خدا کے لیے جھکے گا اور وہ اکیلا ہے. اب یہاں انہوں نے تحریف کی، پوری عبارت وہی ہے. اب انہوں نے کیا کیا، تاکہ یسوع مسیح کے نام پر ہر گھٹنا جھکے، ہر گھٹنا یسوع کے نام پہ جھکے. وہاں تھا ہر گھٹنا میرے نام پہ جھکے گا، خدا کے نام پر جھکے گا. باقی کی پوری عبارت وہی ہے. ایک لفظ انہوں نے خدا کا ہٹا کے تو یسوع لکھ دیا. تحریف اس کا نام ہے، کتاب بدلنے کا نام تحریف نہیں ہے میرے بھائی جان. اچھا اگلی بات انہوں نے کی جی، مددگار جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ مرب کر کے فارکلیت بنا ہے. کس کو مرب کر کے؟ انہوں نے کہا پاراکلیتس کو مرب کر کے فارکلیت بنا ہے. آپ کے پاس یہ کتاب تھی ذرا مجھے فارکلیت، وہ اس کی وہ سید کی کیا نام تھا، چھوٹے سے میں نے دیکھا بھی سارا، وہ مجھے دے دیں ذرا، یہاں پڑی ہوئی تھی. اچھا میں انہیں کہتا ہوں کہ پاراکلیت کو یہ مرب کر کے، ان کو میں دیتا ہوں، مارکر میں دیتا ہوں، بورڈ میں دیتا ہوں. یہ عبرانی بھی جانتے ہیں، مجھے علم ہے، یہ یونانی بھی جانتے ہیں، اور میں بھی عبرانی جانتا ہوں، تھوڑی بہت یونانی کی بھی ابجد میں جانتا ہوں. آپ پاراکلیتس کو مرب کر کے کسی طرح بھی مجھے فارکلیت بنا دیں. یہ ابھی آپ کر کے مجھے دکھا دیں کسی بھی طرح. پاراکلیتس کو جب مرب کریں گے وہ فاراکلیت بنے گا، فارکلیت نہیں بنے گا. میں مرب کر کے دکھا بھی دوں گا، میرے پاس وقت نہیں ہے. آپ مرب کر کے اسے فارکلیت بنا دیں، کبھی بھی نہیں بنے گا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ بھائی حضرت مسیح کی زبان جو تھی وہ آرامی تھی، یونانی نہیں تھی. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت مسیح کی آرامی کی انجیل لے آؤ، اس میں سے ہم لفظ احمد تمہیں دکھا دیں گے. قرآن کریم کا یہی دعویٰ ہے کہ حضرت مسیح نے ان کی پیشین گوئی کی ہے اسمہ ہوا احمد، احمد نام کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو چونکہ انہوں نے حضرت مسیح کی آرامی زبان کی انجیل ہی کوئی نہیں ان کے پاس، اس کا انہوں نے یونانی میں ترجمہ کر دیا. اب پاراکلیتوس اور پریکلیتوس بڑا ہی معمولی سا فرق ہے لکھنے کے اندر. اور ان کی کتابوں کا جو اشر ہوتا رہا ہے، اس کی تاریخ اگر آپ کبھی دیکھیں نا تو الفاظ ملے ہوئے ہوتے تھے اور کہیں سے مٹے ہوئے ہوتے تھے کہیں. اچھا یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ کتاب میں نے ان سے منگوائی ہے، جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فارکلیت ہونے کا دعویٰ نہیں نہ کیا، اس وقت تک احمد ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اس وقت تک اس سے پہلے ان کا ایک مسیحی تھا، اس کا نام تھا مانی. اس کے اندر، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اس مانی نے دعویٰ کیا کہ جس احمد کے آنے کا ذکر یسوع نے کیا ہے وہ احمد میں ہوں، وہ فارکلیت میں ہوں، اور مسیحیوں کے
कई मुल्कों ने, हत्ता कि ईरान तक, यहाँ से यरूशलेम से लेकर ईरान तक उनकी हुकूमत कायम हो गई थी मानी की, और वो उसको नबी मानते थे मानी को, और उन्होंने हुकूमत की और कई सालों तक हुकूमत, कमोबेश मेरा ख्याल है 50 साल तक उनके इलाके उन्होंने फतह किए, हुकूमतें उन्होंने कायम की। उस वक़्त तक की सारी लपेट मसीहियों की मानियों के साथ आप उठा के देख ले, कभी किसी मसीही ने ये नहीं कहा कि नहीं जी मानी तो फारकली तो आने वाला ही कोई नहीं था, अहमद तो आने वाला ही कोई नहीं था। वो ये कहते थे कि तुम्हारे अंदर वो निशानियाँ ही नहीं हैं। वो सारी डिबेट आप निकाल के देख लें, उनके खिलाफ किताबें लिखी हुई देख लें। जब इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो इन्होंने कहा नहीं जी फारकली तो कोई आने वाला ही नहीं था। ये इस खुद लिखते हैं, ये मानी का तज़किरा इस किताब के अंदर, ये मसीहियों की किताब है, इन्होंने खुद किया हुआ है। बहरहाल आप ना माने, हमारा इससे क्या, यहूदी भी नहीं मानते हज़रत मसीह की पेशीन गोइयों को। अच्छा, इन्होंने बात की है म्यारे नबूवत या म्यारे पशीन गोइयाँ क्या है। भाई हमारा ये मौजू नहीं है कि नबूवत का म्यार क्या है और पशीन गोइयों का म्यार क्या है, वो इसके ऊपर आप डिबेट तय कर लें मुझसे, म्यारे नबूवत के ऊपर या पशीन गोइयों के म्यार के ऊपर, वो अलग से डिबेट रख लें मेरे साथ। मेरा दावा ये है कि पूरी बाइबल के अंदर कोई पशीन गोई हज़रत मसीह के बारे में इतनी वाज़े नहीं जितनी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वाज़े है। मैं अपने दावे पे कायम हूँ, और वो तो मैंने तो वो आपको सबूत दे दिए। आपके शहर मक्का का जिक्र कर दिया, आपका नाम ग्रामी मोहम्मद का जिक्र कर दिया, फ़तह मक्का का जिक्र 10,000 कदूसियों का जिक्र कर दिया, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इन्होंने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है। फारकलीत की इन्होंने बात की, मैं जाऊंगा तो वो रूह हक आएगा। अगर आप सिर्फ इसी बात पे गौर कर लें, क्या रूह हक पहले कब, रूहुल कुदस जिसको आप कह रहे हैं, क्या वो पहले कभी नहीं आया था? जब हज़रत मसीह ने बपतिस्मा लिया था, गुनाहों का बपतिस्मा लिया था, तो वो तो तब भी नाज़िल हुआ था कबूतर की शक्ल में। तो ये जिसने आना है, हज़रत मसीह कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा तो वो आएगा, अपने जाने पर उसको मुअल्लक कर रहे हैं। लिहाजा रूहुल कुदस के बारे तो ये सारी बातें इसी एक जुमले से ख़त्म हो जाती हैं, और तुमको सच्चाई की राह दिखाएगा। रूहुल कुदस ने एक जुमला भी ऐसा नहीं कहा जो तलीमात उनको दी हुई, वो आप दिखा दें मुझे, कोई एक भी नहीं है। वो अपनी तरफ से ना कहेगा। अच्छा, इन्होंने कहा कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दावा किया है कि वह मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, जो मुझे खुदा कहता है मैं तुमसे वो कहता हूँ। मैं नहीं कलाम करता हूँ बग़ैर खुदा के बुलाए हुए। तो जब के रूहुल कुदस को तो आप खुद खुदा कहते हैं, वो तो मुताज नहीं इस बात का। अच्छा, इन्होंने एक एतराज़ किया कि हज़रत मसीह ने कहा है कि मैं भेजूँगा, तो क्या आप मान लेंगे हज़रत मसीह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा? आप बात समझे नहीं है, बात सुन ले। हज़रत मसीह ने फरमाया है जो मैं तुमसे कहता हूँ ना, वो मैं अपने आप से नहीं कहता हूँ, बल्कि जो मेरा बाप मुझसे कहता है वो मैं तुमसे कहता हूँ। यानी ये हज़रत मसीह नहीं कह रहे कि मैं भेजूँगा, ये खुदा कह रहा है, और मसीह अलैहिस्सलाम आगे पहुँचा रहे हैं। तो ये खुदा भेजेगा, मसीह ने नहीं भेजना। ये खुदा ने मसीह को कहा, खुदा के अल्फाज मसीह ने लोगों को सुना दिए। अच्छा, ये कहते हैं बेटा मौलूद है, मसीह की तलीमात है, तसलीस वगैरह। भाई तसलीस वगैरह जो है ना, सलूस तसलीस, इसका बाइबल में कोई जिक्र नहीं है। ये अथनासियस का अकीदा है, अथनासियस का अकीदा बाद की बात है, तो ये भी कोई दलील ना थी आपकी। मसीह के बाद आने वाले 3 रसूल मसीह के हवारी थे। तो इन्होंने तफसीर इब्ने कसीर का हवाला दिया है कि इमाम इब्ने कसीर, आप पूरी बात नहीं पढ़ते। मेरे साथ डिबेट हुई थी पलूस के मौजू के ऊपर, तो उसके पादरी शफीक कमर साहब ने हवाला दिया था। तो मेरे भाईजान, पहली तो बात ये, वो हज़रत मसीह के हवारी नहीं थे, रसूल नहीं थे। इसकी दलील कायम किया है इमाम इब्ने कसीर ने कि कुरान करीम ने कहा है कि जिस तरफ जो है वो 3 रसूल भेजे गए थे, उस बस्ती को हमने तबाह कर दिया। तो अंताकिया की बस्ती तो तबाह नहीं हुई। ये इमाम इब्ने कसीर ने दलील दे के कहा है कि वो मसीह के हवारी नहीं थे, ये पहले रसूल गुजर चुके थे। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने कहा जी वो रसूल बिल फ़र्ज़ वो रसूल भी होते, तो रसूलुल्लाह का माना और है, वो और मानों में है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, हज़रत मसीह अल्लाह के रसूल हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अगर मैं किसी को भेजता हूँ ना, किसी को अगर मैं किसी काम के लिए भेजता हूँ, तो वो मेरा रसूल है, वो मेरा भेजा। रसूल का माना होता है भेजा हुआ, मैसेंजर।
पैगाम लेके जाने वाला, डाकिया, एलची, ये उसका माना होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी जगह पे भेजा। आपने उनसे चंद सवाल किए, मुआज़ अगर तेरे साथ ये मामला आएगा क्या करेगा? उन्होंने कहा ऐसे होगा। फिर क्या? उन्होंने कहा ऐसे। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि जिसने मोहम्मद के रसूल को हदायत अता की। हज़रत मुआज़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूल का, अपना रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी को भेजेंगे तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त लिखा रूम के बादशाह को और जिस सहाबी को दे के भेजा उसे कहा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूल है जो ख़त लेके जा रहा है, मतलब एलची है। एलची के माने में या कुरान करीम था। अच्छा, ये देखें सूरा मरियम है और सूरा मरियम के अंदर है कि फ़रिश्ता हज़रत मरियम की तरफ आया और वो कहता है आना रसूल और रब्बी के, कि मैं तेरे रब की तरफ से भेजा हुआ हूँ। तो रसूल का मतलब होता है भाई भेजा हुआ। जब रसूलुल्लाह आएगा तो माना हुआ अल्लाह का भेजा हुआ, ठीक है। तो ये भी कोई आपका एतराज़ जो है ना वो कम इल्मी की वजह से था। अच्छा, इन्होंने कहा जी अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है मोहम्मद वो तो इंसानों ने रखा था, तो जो आपका नाम है अहमद वो अंजील में है, तो इसका मतलब ये अहमद नाम इल्हामी है तो मोहम्मद नाम इल्हामी नहीं है। हाँ, आपकी ये बात, मेरी बात सुन लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तौरात के अंदर मेरा नाम मोहम्मद है, अंजील के अंदर मेरा नाम अहमद है। तो तौरात भी इल्हामी है, मालूम हुआ मोहम्मद नाम भी इल्हामी हुआ, अंजील भी इल्हामी है, तो मतलब अहमद नाम भी इल्हामी हुआ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना ली अस्माउन, मेरे कई नाम है, अना मुहम्मदुन व अना अहमदुन, मेरा नाम मोहम्मद भी है, मेरा नाम अहमद भी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा नाम हाशर भी है, मेरा नाम आकब भी है। तो ये सिफाती नाम है। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ाती नाम ईसा है, यस्सु है, ये ज़ाती नाम है। मसीह उनका सिफाती नाम है। तो ये कुछ अब डिस्टर्ब ना कर अपनी बारे में। तो आपके सिफाती नाम जो हैं वो कई सारे हैं। तो मोहम्मद और अहमद जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में खुद फरमाया इन्ना लिया अस्माउन। अच्छा, इन्होंने कहा जी आपने जो पशीन गोइयाँ पेश की हैं, अश्कालात हैं हमारे अश्कालात, भाई हम आपके अश्कालात ही दूर कर रहे हैं कि आप भी जब मसीह के बारे में पशीन गोइयाँ पेश करते हैं तो यहूदी भी यही इतराज़ करते हैं, भाई साढ़े अश्कालात ने, भाई ये यस्सू के बारे पशीन गोइयाँ कितने ने जी। ये इन्होंने एक पेपर दिया था वो दे दे मुझे, जल्दी करें मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, ये इन्होंने रब्बी राशि के बारे में इन्होंने मुझे एक तफसीर जो थी ना वो मुझे दी थी। और इन्होंने वो जो पशीन गोई जो मैंने पेश की थी ना, इन्होंने कहा जी जनाब रब्बी राशि ने लिखा हुआ है कि ये पशीन गोई जो है ना किंग मसाया के बारे में है। अब आप इंसाफ कीजिए, खुदारा मसीही कहते हैं ये पशीन गोई हज़रत मसीह के बारे में है, ठीक है, कोने का सिरे का पत्थर। हम कहते हैं ये पशीन गोई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है। तो हज़रत मसीह ने दावा नहीं किया कि मैं कोने का सिरे का पत्थर हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा किया है अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी, और कोने का सिरे का पत्थर मैं हूँ, मेरे बाद कोई नहीं है। तो जी जी लाबे ना तो हदीस है, सही बुखारी के अंदर हदीस है कि मैं आखिरी ईंट हूँ, मैं कोने का सिरे का पत्थर हूँ। आप इंसाफ करें, मसीही कहते हैं ये यस्सू के बारे में है, हम कहते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है। ये मुझे इन्होंने दी है। इन्होंने कहा जी यहूदी रब्बी राशि कहता है कि नहीं, ना ये यस्सू के बारे है ना ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, ये किंग मसाया के बारे में है। अब आप सुन लें कि यानी वो खुद जो है तो वो हज़रत मसीह को मसाया तस्लीम नहीं करते हैं, मतलब उनका जो है एक तो बात ये है कि इन्होंने तो खुद अपनी बात की नफ़ी कर दी, उन्होंने यहूदी इस बात को नहीं तस्लीम कर रहे हैं वो। अच्छा, ये वक्त अच्छा मैं अब चूँकि मेरे पास वक़्त नहीं है तो मैं मुख्तसर ना, चूँकि फारकलीद का जिक्र इन्होंने कर दिया था, उनके जो एतराज़ात थे मैंने मुख्तसर जवाब दे दिए हैं। मैं अब एक पशीन गोई पढ़ूँगा, एक आखिरी पशीन गोई वक़्त ना होते हुए। ये मुकाशफा की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि मैंने आसमान को, यार ये नहीं था, कोने का सिरे का पत्थर, वो आना लाबे ना तुम वो वाली हदीस लिखो।
बाइबल और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काट लो। एक और तमसील सुनो। एक घर का मालिक था जिसने ताकस्तान लगाया और उसके चारों तरफ जो अहता घेरा, उसमें हौज खोदा और बुर्ज बनाया और बागबानों को ठेके पर देकर चला गया। ये एक मिसाल है। मिसाल जो होती है ना, तमसील जो होती है, मिसल होती है। समझाया गया है कि एक मालिक है, एक मालिक ने एक बाग लगाया है, बगीचा लगाया है, बाग लगाया है और उस बाग को उसने ठेके पे दिया है। अच्छा, हज़रत आदम को ये कहते हैं, यहूदी कहते हैं, ये कहते हैं कि अदन, बाग अदन, मराद बाग अदन है तमसील से, कि बाग अदन लगाया और बाग अदन ठेके दे दिया आदम को, उसकी औलाद को। वो जो हैं वो जनाब आए और वो जनाब इससे मराद अम्बिया हैं, ठेकेदार, इनको ठेके पे दिया। अब इससे मराद वो हैं कौम बनी इसराइल है जिनको ठेका दिया, वो ठेकेदार हैं। बाग जो है वो खुदा का है, बाग से मुराद शरीयत है, बाग से मुराद अंबिया की तालीम है और ठेकेदार है यहूदी। अब खुदा जो है अपने ठेका लेने के लिए अपने पैगंबर भेजता है, अपने कासद भेजता है, अपने एलची भेजता है। इस तमसील में लिखा है कि बागबानों ने उसके नौकरों को पकड़ कर किसी को पीटा, किसी को कत्ल किया, किसी को संगसार किया। कुरान करीम कहता है यक्तुलून नबिय्यीन बगैर हक, नाहक इन्होंने नबियों को कत्ल किया। हज़रत मसीह यहूदियों को कहते हैं और नबियों के कातलों के फर्जंदों, यहूदियों को कहते हैं नबियों के कातलों के फर्जंदों। वो नबियों को मारते थे, कत्ल करते थे, किसी को पीटते थे, किसी को आरे से चीर देते थे। तो वो जब ठेका लेने के लिए भेजा मालिक ने, मालिक खुदा है, ठेका लेने आने वाले जो हैं वो नबी हैं, यानी वो उसे तलीम देते हैं। तो ठेके से मुराद ये है कि इस शरीयत के ऊपर अमल करो। तो वो उसको मारते हैं, पीटते हैं। फिर उसने नौकरों को भेजा जो पहले से ज़्यादा थे, उनको भी उन्होंने मारा, पीटा। वो ठेका नहीं दे रहे। अब मालिक ने अपने बेटे को भेजा, बेटे को। बेटे का मतलब ये नहीं है कि हज़रत यीशु मसीह खुदा का बेटा है। बाइबल की इस्तिलाह के अंदर जिसको बेटा कहा जाता है ना, इससे मुराद ये होती है कि वो खुदा का बड़ा ही बरगज़ीदा है। ठीक है, हज़रत दाऊद को खुदा का बेटा कहा गया है और पहलोठा बेटा कहा गया है। हज़रत मसीह फरमाते हैं नेक लोग खुदा के बेटे हैं, बुरे लोग शैतान के बेटे हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि फ़लाँ अल्लाह का बंदा है, फ़लाँ शैतान का बंदा है, बस बेटे से यही मुराद है। तो इस पशीन गोई में ये लिखा है कि जब ठेकेदारों को डिस्टर्ब ना करें, मैं बताता हूँ। अच्छा, तो बागबानों ने आम नौकरों को मारा, पीटा। जो बाग का मालिक था उसने कहा अब नौकरों को नहीं भेजूंगा, अब अपने बेटे को भेजूंगा। बेटे से मुराद हज़रत मसीह है। सुन ले, मतलब मसीह मैंने वाज़े कर दिया कि बेटे से मुराद क्या है। जो खुदा का बड़ा महबूब है उसको खुदा अपना बेटा बाइबल की इस्तिलाह में कहता है। जैसे हज़रत दाऊद को कहा, जैसे हज़रत मसीह नेक लोगों को कहते हैं। अब खुदा का बेटा आया, अब खुदा रा सोचे, खुदा रा सोचे, फैसला कुन बात करने लगा हूँ। आपकी अंजील कह रही है बेटा आया और ताकस्तान के ठेकेदारों ने क्या किया। जब बागबानों ने बेटे को देखा तो आपस में कहा यही वारिस है, आओ इसे कत्ल करके इसकी मिरास पर कब्जा कर लें और इसे पकड़कर, उसकी मिरास क्या है, नबूवत। अच्छा, इसे पकड़कर ताकस्तान से बाहर निकालें। बाहर निकाला और कत्ल कर दिया, बेटा कत्ल कर दिया। यहूदियों ने बेज़ों में खुद कत्ल कर दिया। यहूदियों ने तो कर लिया, उन्होंने तो कर दिया, उन्होंने तो पकड़ा, उन्होंने सूली चढ़ा दिया। अल्लाह ने बचा लिया, शुब्बे हलाहुम, उनको शुबा डाल दिया, ये अलग बात है। उन्होंने तो कर दिया, वो आए, उन्होंने पकड़ा, सूली चढ़ा दिया, उन्होंने कहा जी हमने इसको मार दिया है, उन्होंने इसको सलीब दे दिया है। अच्छा, बेटा उन्होंने कत्ल कर दिया। अब खुदा कहता है, हज़रत मसीह कहते हैं कि फिर जब ताकस्तान का मालिक आएगा तो उन बागबानों के साथ क्या करेगा। उनसे सवाल करते हैं यहूदियों से। यहूदी कहते हैं, उन्होंने कहा वो इन बदकारों को बुरी तरह हलाक करेगा, बुरी तरह हलाक करेगा। ये जंग की खबर दी गई है। और बाग का ठेका दूसरे बागबानों को देगा जो मौसम पर उसके फल लाएंगे। बेटा यस्सु तो कत्ल हो चुका है, बाग का ठेका किसी और को दिया जाएगा। और ये कहते हैं ये हमारी नज़र में तो अजीब है। पता क्यों अजीब है? वो कहते थे कि सारे जो है ना नबी वो तो आ रहे हैं इसहाक की औलाद से, इस्माइल की औलाद से तो कोई नबी आया ही नहीं, तो ये हमारी नज़र
में, तो वो ये बड़ा अजीब है। अच्छा बेटा हो गया कत्ल, बाग का ठेका मिल गया किसी और को, और जिसको बाग का ठेका मिला, जिस पत्थर को मामारों ने रद्द किया, वही कोने का सिरे का पत्थर हो गया। ये खुदावंद की तरफ से हुआ जिस पत्थर को मामारों ने रद्द किया। ममार कौन है? ये यहूदी कौम की बात की जा रही है। रद्द क्यों किया? ये कहते हैं जी हाजरा जो थी वो तो लौंडी थी, तो लौंडी की औलाद से कैसे नबी हो सकता है? तो ये उनका एक ज़ाती ख्याल था। हालांकि बाइबल के कई अंबिया जो हैं वो लौंडियों की नस्ल से। हज़रत मूसा जो थे वो खुद गुलाम थे फ़िरौन के, उनके माँ बाप गुलाम थे फ़िरौन के, और कई अंबिया हैं। बहरहाल अभी ये जिस पत्थर को मामारों ने रद्द किया, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी नज़र में अजीब है। अजीब क्यों था? वो कहते थे सारे नबी आए हैं इसहाक की औलाद से, तो उसकी तरफ से क्यों आएगा? इसका जवाब भी दिया गया कि तुम इस बात पे फ़ख्र ना करो कि इब्राहिम, खुदा ताला पत्थरों से भी इब्राहिम की औलाद पैदा करने के काबिल है, पत्थरों से। यानी उन्हें ये बताया गया है कि इब्राहीम की औलाद इस्माइल से भी है। बिलफर्ज इस्माइल से औलाद ना होती तो वो कादर मुतलक है, वो पत्थर से कहता कि इब्राहीम की औलाद बन जा, तो वो एक जीता जाता मुजस्मा बन जाता। तो अब मेरा सवाल ये है, जब बेटा कत्ल हो चुका है, ठेका किसी दूसरी कौम को दे दिया गया है, वो दूसरी कौम कौन है? हम कहते हैं वो दूसरी कौम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। और इसका दावा किया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपने फरमाया है कि सही बुखारी के अंदर हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व यक़ूलूना हल्लन वज़ात हाज़ल लाबना तो फ़अन्नल लाबना तो व अना ख़ातमुन नबिय्यीन, के कोने का सिरे का पत्थर में। मेरे भाइयों अब एक बात समझो, बड़ी समझने की बात है। तो ये ईंटें लगी हुई हैं, ईंट के साथ ईंट ही लग सकती है। ये नहीं हो सकता एक ईंट लगी हुई है और एक पत्थर ला के इसके साथ नहीं लगा सकते हम। ईंट के साथ ईंट, पत्थर के साथ पत्थर ही लगेगा। ये पूरी बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग है ईंटों की, पूरी बिल्डिंग है पत्थरों की, ठीक है। अच्छा ये तो हज़रत मसीह को खुदा मानते ही नहीं, ये तो नबी मानते ही नहीं है, ठीक है। ये तो पूरी बिल्डिंग है, इमारत है नबियों की इमारत है, कमरा है पूरा, एक के साथ दूसरा, दूसरे का तीसरा। कोने का सिरे का पत्थर उसको कहते हैं, जो कोना होता है ना कॉर्नर, वो बड़ा कीमती होता है, वो कीमती होता है। और सारे मकान पे शायद इतने पैसे ना लगें जितने लोग कॉर्नर के ऊपर लगा देते हैं, जितने मत्था तो हाँ, जितने जो फ्रंट के ऊपर लगा देते हैं। तो फ्रंट बड़ा कीमती होता है। तो बाकी भी पत्थर हैं, बाकी भी चीज़ें हैं, मगर जो एक और बात है कि जो कोना होता है ना, कोना वहाँ आके ख़त्म हो जाता है, और जहाँ वो कोने का पत्थर लग जाता है वहाँ किसी और ईंट के लगने की गुंजाइश बाकी, बात भी ख़त्म हो गई है, किसी और ईंट के लगने की गुंजाइश भी बाकी नहीं रह जाती। इससे मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत है कि अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। ये नबी करीम ने दावा किया, यीशु मसीह ने इस बात का दावा नहीं किया है। तो जो पलूस कहे या कोई और कहे उससे हमारी गर्ज नहीं है, मसीह का दावा दिखाएं। शुक्रिया जनाब मेरा।